بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، چوتھے سبق محنت پسند خیرت مند کا ہمارا آج کا دوسرا لیکچر، جو کہ سبق کے خلاصے پر مشتمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سوال 10 نمبر کا ہے اور اس میں 9 نمبر خلاصہ لکھنے کا ہے اور 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کا نام تحریر کرنے کا ہے۔ اس میں جو اہم باتیں ہم بار بار آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ خلاصہ ایک تہائی ہونا چاہیے، ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے اور مکالماتی سبق کا واقعاتی انداز میں بیان کرنا ہے، اشعار، آیات، حدیث کو جو ہے وہ نہیں لکھنا اگرچہ سبق میں موجود بھی ہوں، اور ضمنی عنوانات کو بھی ختم کر دینا ہے۔ لیکن ایک جملہ جو خاص طور پہ ابتدا میں بچے درج کرتے ہیں وہ بھی ذہن نشین کرنا ہے کہ وہ نہیں لکھنا کہ وہ جو ہم پہلا جملہ لکھتے ہیں کہ اس سبق میں مصنف یہ بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک غلطی ہے جو آپ کے کئی نمبر ابتدا میں ہی کٹوا سکتی ہے۔ اب اس سبق کی کچھ اہم نکات ہیں، ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ جب نہ لگا تھا، آرام بادشاہ کی حکومت تھی، وسیع میدان میں تختہ پھولوں کا پھر کھلا، طبیعتیں بدل گئیں، فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین چالاکیاں دکھانے لگے، احتیاج و افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور پھر زادے بن کر آن وارد ہوئے، اور عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر لوگ تدبیر اور مشورہ کے پاس پہنچے۔ تدبیر اور مشورہ کا محنت پسند خیرت مند کے پاس انہیں بھیجنا، پھر محنت پسند نے انہیں کانوں کا کھودنا، دریاؤں کا رخ پھیرنا سکھایا، جس سے عالم چند روز میں ہی پھر سے رنگ نکال لایا۔ اب میں آپ کے سامنے خلاصہ ترتیب سے بیان بھی کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ان نکات کو دیکھ کے خود بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی کسی ہیلپنگ بک سے، خاص طور پہ شرح سرمایہ سے جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں۔ تو سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا تو دنیا کا دامن جب برائی کے غبار سے پاک تھا تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں زندگی بسر کرتی تھی۔ ہمیشہ وقت صبح کا، سدا موسم بہار کا رہتا تھا، آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھی، جسمانی طاقت ہی قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی، بھوک نے ان کو اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا۔ اتفاقاً ایک وسیع میدان میں پھولوں کا تختہ کھلا، اس سے عالم مہک گیا، مگر اس کی بو بڑی تیز تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کے مزاج بدل گئے، ہر ایک کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ جو بھی سامان عیش و آرام ہے وہ میرے ہی کام آئے، کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اس غرض سے اس باغ میں سیر کرنے کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس، کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ چند روز بعد ہی ان کی ذریات یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار بھی آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج و افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور پیر زادے بن کر آ گئے۔ لوگوں نے خسرو آرام کی اطاعت چھوڑ دی اور احتیاج و افلاس کی طرف رخ کر لیا۔ یہ سب لوگ ان کے مرید اور معتقد ہو گئے۔ حالات نے کروٹ بدلی، سال میں 4 موسم ہو گئے، ملک فراق کا رنگ بدل گیا، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، کبھی کبھی قحط کا ٹڈی دل آ پہنچتا تھا۔ قحط کی مصیبت غضب کی تھی، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ عالم کا
یہ رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ، جو دو تجربہ کار تھے، دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ جو کوئی بھی ان کے پاس جاتا اسے مناسب مشورہ دے دیتے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ خسرو آرام ایک فرشتہ صفت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر ادا نہ کیا، اس آفت کو اپنے ہاتھوں مول لیا۔ یہ افلاس بری بلا ہے، انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ دیکھو اس نے ملک فراق کو کیسے تباہ کر دیا ہے، اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ نہیں آتی۔ تاہم ہم نے سنا ہے کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اس کو پالا ہے، کمال کا وہ شاگرد ہے۔ لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں یعنی امید کے دودھ کا زور اس کے بازو میں ہے۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سب محنت پسند کے پاس گئے۔ دامن کوہ میں دیکھا کہ ایک جواں قوی ہیکل کھڑا ہے، اس کا چہرہ ہوا سے جھریایا ہوا تھا، پسلیاں ابھری ہوئی تھیں۔ سب نے جھک کر سلام کیا، ساری مصیبت کی داستان سنائی۔ وہ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگا، پھر انہیں جنگلوں میں لے گیا۔ کانوں کا کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کا رخ پھیرنا، سب انہیں سکھایا، اور سبھی انسان دفتن کمر ہمت باندھ کر زمین کے ساتھ چمٹ گئے۔ عالم صورت چند روز میں ہی رنگ نکال لایا، نئے ڈھنگ سے ساری زمین شہر، قصبوں اور زمین سے بھر گئی۔ کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ محنت پسند خرد مند نے جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا سبق کا خلاصہ۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ خلاصہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔